جب استاد جو کہ صحابہ کرام کے استاد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ عمل اور یہ انداز تھا، تو اس باکمال استاد کے جو اطاعت گزار شاگرد تھے وہ کیوں پیچھے رہتے؟ وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتے تھے، راتوں کو قیام، دن کو روزے ان کا دستور تھا۔ سفر کی حالت میں اگرچہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس حالت میں بھی سخت تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھ لیتے تھے، اور کبھی کسی غلطی سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا روزہ ٹوٹ جاتا، ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ ایک صحابی روزہ توڑ بیٹھے تو بال نوچتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام صرف خود ہی روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے بچوں سے بھی روزے رکھواتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بازار میں کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے سزا دی اور فرمایا کہ ہمارے بچے بھی روزے رکھتے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ ہر مہینے صرف 3 دن روزہ رکھا کرو، لیکن انہوں نے اصرار کیا، انسسٹ کی کہ مجھ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رسول نے ان کو صوم داؤدی یعنی داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ہے اس کی اجازت دے دی، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھنا، دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن چھوڑ دینا ہے اور دوسرے دن رکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ صرف خود ہی روزے نہیں رکھتے تھے، چھوٹے بچوں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ ان سے رکھواتے ہوتے تھے، اور جب وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو دل بہلانے کے لیے رنگین اون کی گڑیاں دے دیتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کا یہ عالم ہے کہ یوٹیوب کے معاملے میں وہ اتنے میچور ہیں کہ کوئی بھی بڑی چیز لگا کے ماں اپنے بچے کو تھما دیتی ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ کہاں سے انگلی پھیرتے ہوئے کہاں پہنچ جائے۔ لیکن اگر عبادت کی طرف لایا جائے، فجر کی نماز کی بات ہو جائے یا بہت زیادہ دین میں کوئی محنت اور ترغیبی کام کی بات آ جائے، اور جب روزوں کی بات آ جائے تو وہ بہت چھوٹے بچے ہوتے اور کہا جاتا ہے کہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں روزے رکھ بھی لیں تو عموماً ایسا کرتے ہیں ماں باپ کہ ایسے بچوں کو سلائے رکھتے ہیں کہ سو جاؤ بیٹا، تمہیں افطاری کے ٹائم پہ اٹھائیں گے، سوتے رہو۔ سونے سے جو ہے ٹھیک ہے، ایک انسان طاقت حاصل کرنے کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے، تبھی تو عبادت کے لیے انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ اتنا سخت مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے کہ سونا ہی نہیں ہے اور بالکل کھانا بھی نہیں ہے اور یوں بھی نہیں کرنا۔ کھاتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے، سوتے ہیں طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو شوق اپنے اندر پیدا کریں سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں 1 مہینہ دیا اور یوں پلک جھپکنے میں وہ مہینہ گزر جاتا ہے، تو اس کے آنے پر بھی خوشی ہو، اس کے جانے پہ بھی خوشی ہو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دے دی، لیکن اللہ کو منانے کی کوشش ضرور ہو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے تھے اور تم لوگ بڑے ہو کر بھی کھاتے ہو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا تھا کہ لذت صرف پیٹ بھر کر کھانے ہی میں نہیں ہے بلکہ اسے خالی رکھنے میں بھی ہے۔ مزہ صرف ٹھنڈے میٹھے پانی کے یا شربت کے پینے میں نہیں ہے بلکہ پیاس کی تلخی اور سختی برداشت کرنے میں بھی مزہ ہے۔